کو نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والے اور سدھرنے والے، اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے جو شان بیان فرمائی، جو ان کو سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، وہ بھی اولیاء اللہ والا عطا فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بہت عظیم کام ہے، اپنے اعمال اور عقیدے کی اصلاح کرنا اور دوسرے کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایسا کام ہے جو اولیاء اللہ کے درجے کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سند اور ڈگری بھی وہ عطا فرمائی جو اولیاء اللہ کو عطا فرمائی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو مدنی مقصد عطا کیا گیا وہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کی گہرائی کو اگر دیکھا جائے یا اس کی گہرائی میں جایا جائے تو اصلاح کا عمل جو ہے، جو شخص سر انجام دیتا ہے، وہ اولیاء اللہ کے درجے کا کام کر رہا ہے اور بہت عظیم کام سر انجام دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی تحریک کا یہی منشور اور مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ اصلاح میں پہلے نمبر پر عقائد ہیں اور دوسرے نمبر پر اعمال ہیں۔ پھر اصلاح میں بھی یہ ہے کہ ہر درجے کے بندے کا اپنا کردار ہے، اپنا معیار ہے کہ اس نے کس درجے کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور ان کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس قدر آپ کو درجہ، فوقیت، عہدہ، منصب، مرتبہ یا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اسی حساب سے اعمال صالحہ اور اصلاح کا مقام اور ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ صرف اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں تو پھر آپ کی اپنی گھر تک کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی محلے میں کوئی ذمہ داری ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تو پھر محلے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پڑھتے یہاں تک کہ سربراہ مملکت کی بھی ایمان اور اصلاح کے حوالے سے ذمہ داری ہے اور اپنے درجے کی ذمہ داری ہے۔ جو چھوٹے درجے پہ موجود ہے اس نے اس درجے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، جو بڑے منصب پہ موجود ہے اس نے بڑے منصب پہ موجود ہونے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایمان اور اصلاح، یعنی خود اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح اور دوسروں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو پھر ہی معاشرے میں اصلاح کا دورہ ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اصلاح کا جو متضاد ہے، الٹ ہے، وہ فساد ہے، وہ فساد ہے۔ ہمارے ہاں فساد سمجھا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کو، شور شرابے کو فساد سمجھا جاتا ہے، جبکہ عربی میں فساد سے مراد ہر طرح کا بگاڑ ہے۔ جس طرح شام کا رات کا کھانا فریج سے باہر پڑا رہے تو وہ بو چھوڑ جاتا ہے، تو عربی میں اسے کہا جاتا ہے کہ فسدت، یہ جو سالن ہے یہ بو چھوڑ گیا ہے، یہ بدبودار ہو گیا ہے، یہ فساد زدہ ہو گیا ہے۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے اصلاح سے، صراط مستقیم سے ہٹنا بگاڑ ہے، چاہے عقائد کے لحاظ سے صراط مستقیم سے کوئی ہٹے یا اعمال کے لحاظ سے صراط مستقیم سے ہٹے، وہ فسادی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شور شرابہ کرتا ہو، بلکہ جو لوگ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے عقائد کے لحاظ سے ہٹے ہیں یا اعمال کے لحاظ سے آگے پیچھے ہیں، تو وہ لوگ فساد فی الارض کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کے چہرے مذہبی ہوں، اگرچہ ان کے بات کرنے میں حلاوت ہو، مٹھاس ہو اور رویہ بڑا شیریں ہو، لیکن اگر وہ عقائد و اعمال کی اصلاح سے دور ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، دراصل یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں۔ لہٰذا ایمان اور اصلاح کا جو سلسلہ ہم نے جاری کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم بات چیت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کے حوالے سے دونوں
اطراف کو کور کرنا ہے۔ اگر صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو مکمل کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ لیا جائے تب بھی فسادی لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا طریقہ کار آپ نے دیکھا ہوگا، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، حج کا بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، روزے جب آتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہر شخص ان سے تنگ ہے۔ گھر والے ان سے تنگ ہیں، محلے والے ان سے تنگ ہیں، اگر بازار میں ہے بازار والے ان سے تنگ ہیں، اسی طرح کوئی اور منصب، کوئی اور عہدہ ان کو مل جاتا ہے تو ان کے ماتحت ان سے تنگ ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ دونوں اطراف کے امتحانات جو ہے نا، دونوں امتحانات کو کور نہیں کر رہا۔ جیسا طالب علموں کی زبان میں یہ کہا جائے کہ جو پریکٹیکل میں پاس ہو لیکن تھیوری میں فیل ہو تو وہ بھی فیل ہی ہوتا ہے، اور جو تھیوری میں پاس ہو لیکن پریکٹیکل میں فیل ہو تو وہ بھی فیل ہوتا ہے اگرچہ تھیوری میں پاس ہو۔ وہی نہیں، جو شخص حقوق اللہ کے حوالے سے مکمل تیاری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے وہ کوتاہی کا شکار ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100% کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص حقوق العباد کے حوالے سے بہت ہی سینسٹیو ہے، بہت ہی ایک ایک بچے کا، بڑے کا، جوان کا، ساتھ والے کا، اہل محلہ کا، گھر والوں کا، سب کا خیال کرتا ہے، لیکن نماز میں کوتاہی ہے، روزے میں کوتاہی ہے، حج میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہے، تو ایسا شخص دوسرے پیپر میں فیل ہو رہا ہے۔ تو جب تک دونوں پیپرز کی جو سلیبس ہے اس کو مکمل نہیں کرے گا تب تک اس کی امتحانات میں کامیابی یا اعلیٰ کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں دونوں طرف کی کامیابی کی کوشش کرنی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے حوالے سے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوشش کرے اور پھر اس کوشش کے حوالے سے وہ فخر کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے کہ مجھے میرے اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کامیاب کرنا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے اور یہ بھی ناکامی کی طرف قدم ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی 100% ادائیگی، اگرچہ ہماری 50% بھی مکمل نہیں، لیکن اگر کوئی 100% بھی اس کی ادائیگی کر لے، مکمل کر لے، تو پھر بھی اس کو کامیابی اللہ رب العزت کے فضل سے ہی سوچنی ہے۔ اس کا یہ ایمان، یہ عقیدہ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں 100% حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر بھی لوں تب بھی میری کامیابی کا دار و مدار اللہ کے فضل پر ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور بغیر کسی روپے پیسے اور خرچ کے ہم وہ نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت کا بدل بھی اگر ہماری زندگی بھر کی عبادات ہو جائیں تو پھر بھی ہم کسی ایک نعمت کے بدلے میں بھی اپنی زندگی بھر کی عبادات ان کا نعم البدل نہیں بنا سکتے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے 500 سال ایسی عبادت کی کہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئی، تو جب وہ فوت ہونے لگا یا فوت ہوا تو اسے آواز دی گئی کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اس نے کہا جی میں جو 500 سال عبادات کرتا رہا ہوں اس کا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی جو 500 سال کی عبادت ہے اس کو صرف اس کی آنکھ، جو میں نے اسے ایک نعمت عطا کی آنکھ، ایک آنکھ کے بدلے میں پلڑے میں رکھ کے تولا جائے، تو جب تولا گیا تو اس کی 500 سالہ عبادت صرف ایک نعمت آنکھ کے مقابلے میں کمتر ہو گئی، اور اس آنکھ سے جو اس نے فائدہ حاصل کیا اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو ہمیں اگرچہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی مکمل کرنی ہے، لیکن پھر بھی یقین اللہ رب العزت کے فضل پہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے گا اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور جب تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنا و اصلح اس پر ایسا عمل کیا کہ جو لوگ قبول اسلام سے پہلے، اصلاح سے پہلے، ایمان سے پہلے جو لوگ دھرتی پر بوجھ تھے، جن کے خود اپنے ان سے بیزار تھے اور سوسائٹی کے لوگ بھی ان سے متنفر تھے،
جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر عمل کیا، تو وہی لوگ سوسائٹی کی آنکھ کے تارے بن گئے جن کو خود ان کی ماں، ان کی بہن، بیٹی، بیوی یا ان کے بھائی، والد جو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور ایک آنکھ ان کو بھاتے نہیں تھے، وہ نہ صرف ان کے لیے ہر دل عزیز بن گئے بلکہ عرش سے فرشتے ان کو سلام دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے لگے کہ یا اللہ رب العزت، میں تیرے فلاں بندے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی یا فلاں صحابیہ یا اہل بیت میں سے فلاں کو سلام عرض کرنے کے لیے تیری بارگاہ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنا و اصلح یعنی ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح فرمائی، تو وہی جو خود نہ تھے، جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کہ مصداق، خود بھی اصلاح یافتہ بن گئے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کے بھی قابل ہو گئے۔ آج بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے فیضان سے، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے فیضان سے علماء امت، اولیاء امت کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ ان کے ذریعے سے لاکھوں، کروڑوں، ہزاروں لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا سلسلہ جاری و ساری۔ اور یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جو پہلے بد عقیدہ تھے اب صحیح العقیدہ ہو گئے، جو پہلے بے عمل تھے اب با عمل ہو گئے۔ تو یہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا فیضان ہے کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایسی اصلاح فرمائی، ایسی تربیت فرمائی اور ایسا کامیاب اور اعلیٰ بیج بویا آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے دنیا سے بظاہر پردہ کر جانے کے 1400-1500 سال بعد بھی امت مسلمہ کے اندر ایسے نیک لوگ، اولیاء امت، علماء امت موجود ہیں کہ ان کے لوگوں کو دعوت دینے، تبلیغ کرنے اور ان کی اصلاح کرنے سے لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور اس پہ کسی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، آپ کا مقام رفیع ہے کہ دنیا سے پردہ کرنے کے ہزاروں سال بعد بھی، سینکڑوں سال بعد بھی دنیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے فیضیاب ہوتی چلی جا رہی ہے اور اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کرتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امت مسلمہ کی ایک بڑی جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کے ساتھ جس قدر قربت میسر آئے گی، اسی قدر ہم اصلاح کے زیادہ قریب ہوں گے اور اصلاح پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس پر بھی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علیکم بالجماع، کہ تم پر جماعت کے ساتھ رہنا لازم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہوا تو وہ بھیڑیے کی نظر ہوا، اور انسان کا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان۔ یعنی جو اہل سنت و جماعت سے الگ ہوا، اہل سنت و جماعت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ بروز محشر کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ عطا فرمایا، ہوا اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعہ لوگ ہوں گے۔ یعنی جب عربی میں لفظ بولیں گے تو اہل السنت والجماعہ بولیں گے، لیکن جب اردو میں بولیں گے تو اہل سنت و جماعت لفظ بولیں گے۔ تو ہمیں جماعت کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں رہنا ہے، جماعت سے الگ نہیں ہونا۔ اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی مثال 3 طرح کی بکریوں کی مانند ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تبلیغ تھا کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کا سہارا لیتے یا مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی قرآن کریم میں یہی عادت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امثلہ سے عوام کی اصلاح فرمائی، جس پر اگرچہ کچھ کفار نے تنقید بھی کی کہ مسلمانوں کا خدا کیسا ہے جو کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی مکھی کے پر کی مثال دیتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے بتوں کو مکھی کی پیدائش یا مکھی کا پر بنانے پر چیلنج دیا۔ تو کفار نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا خدا کیسا ہے جو مکھی اور مچھروں کی مثالیں دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا نہیں ہے کہ وہ مکھی کی مثال دے یا مچھر کی مثال دے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے، اور یہ مکھی اور مچھر کی یا اس طرح کی مثالیں سامنے والے کی سوچ اور ذہنیت کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہے، نہ یہ کہ بیان کرنے والا مثال دینے سے قاصر ہے، اس مقصد کے لیے مثال نہیں دی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اصلاح یافتہ لوگوں کی مثال تین طرح سے بیان فرمائی، تین بکریوں سے تشبیہ دی۔ پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شاذہ بکری کی طرح ہیں۔ شاذہ وہ بکری ہے کہ جو جماعت سے متنفر ہے، وہ کہتی مجھے جماعت کے ساتھ مل کے رہنا اچھا نہیں لگتا، سیم 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 جیسا سب کر رہے ہیں ویسا کرتے رہیں، مجھے انفرادیت اچھی لگتی ہے، مجھے یونیورسل رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے ممتاز رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے منفرد ہونا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکری بھی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے، جو کہتی ہے مجھے جماعت سے چڑ ہے، مجھے جماعت سے الرجی ہے، اپنا اپنا کرو، اپنا اپنا پڑھو، اپنا اپنا جانو، یہ سب جماعت والا جو چکر ہے نا مجھے پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بکری جس کو جماعت کے ساتھ چلنا پسند نہیں ہے، ریوڑ کے ساتھ چلنا پسند نہیں ہے، یہ بھی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے۔ آہستہ 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 شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ جماعت سے الگ ہوتے ہوتے عقیدے سے دور ہو جاتا ہے، اور عقیدے سے دور ہوتے ہوتے وہ دین بیزار ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاسیہ، دوسرے نمبر پہ جو بکری ہے وہ قاسیہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اوور کلیور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو میری جماعت کے لوگ ہیں ان کی سوچیں تھرڈ لیول کی ہیں، یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت چلاک ہوں، میں خود ہی سب کچھ ہوں، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھاٹ سے پینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کے حوض سے پینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کے اصول و ضوابط جو انہوں نے بنائے ہیں ان سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھدار ہوں۔ ایسی بکری جو کہتی ہے کہ میں سمجھدار ہوں، ریوڑ آگے چلا جائے گا، مجھے فلاں چراگاہ کا پتہ ہے، مجھے فلاں جگہ پہ سرسبز وادیاں ہیں، ان وادیوں کا پتہ ہے، میں ان وادیوں میں جا کے چروں گی، ان وادیوں میں سرسبز جو کھیت ہیں ان کو انجوائے کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو زیادہ سمجھدار ہے یہ سرسبز چراگاہوں کی طرف جاتی ہے، اور انہی سرسبز چراگاہوں میں کمین گاہیں ہیں، بھیڑیے گھات لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ ان بھیڑیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ جو زیادہ سمجھدار اوور کلیور بنتے ہیں، جو امت مسلمہ کے اجتماع کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی بھیڑیے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے اعمال سے دوری، پھر عقائد سے دوری، اور پھر آخرکار دین بیزاری، یہ ان لوگوں کا مقدر بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پہ جو بکری ہے وہ صرف سست ہے، نہ وہ جماعت سے متنفر ہے، نہ وہ اوور کلیور ہے، صرف وہ سست ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں، مجھے نیند پیاری، سب لوگ جمعہ کی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دکانداری پیاری۔ وہ صرف سست ہے، نہ وہ دین بیزار ہے، نہ وہ جماعت سے الگ رہنا چاہتی ہے، اور نہ ہی وہ اوور کلیور ہے کہ وہ جماعت سے متنفر ہو، وہ صرف سست ہے۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تیسرے درجے کی جو بکری ہے یہ بھی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو نہ سست ہو، اور جو نہ اوور کلیور ہو، اور جو نہ یونیورسل سوچ رکھنے والی ہو کہ میں نے جماعت سے الگ دین بنانا ہے، 1.5 انچ کی مسجد بنانی ہے۔ تینوں طرح کی جو بکریاں اور تینوں طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہیں، اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ بھیڑیے کی نظر ہونے والے ہیں، یہ شیطان کی نظر ہو جانے والے لوگ ہیں، اور ہمیں ان تین طرح کی سوچوں کا مقابلہ کرنا اور ان تین طرح کی سوچوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، جماعت سے متنفر بھی نہیں ہونا، اور جماعت سے زیادہ ہوشیار بھی نہیں رہنا،
اور جماعت سے سستی کی وجہ سے دور بھی نہیں رہنا، بلکہ ان تینوں سوچوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنا ہے، خود اپنے بچوں کو بھی رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی سمجھانا ہے، اور پھر ہی ہم آخر تک کامیاب ہوتے رہیں گے۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاح فرمائی اپنے وقت کے جو معاشرے کے لوگ تھے، تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا اصلاح یافتہ قرار دیا اور ان کی ایسی اصلاح فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح فرمانے کے بعد فرشتے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے عرش سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجازت طلب کرتے رہے کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ ہے، اس نے رات اس حال میں گزاری، ہمیں اجازت دے، ہم اسے سلام عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ فلاں بندہ جو تیرا ہے، میں آج تک روئے زمین پر ابھی تک نہیں گیا، تو تیرا فلاں بندہ اس کے احوال مجھے بہت پسند ہے، اس کے روز و شب گزارنا مجھے پسند ہے، یا اللہ مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اس سے سلام اور مصافحہ کروں۔ اور یہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق فرشتوں کی آمد، فرشتوں کا اولیاء اللہ سے ملنا، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان سے سلام و مصافحہ کرنا، یہ تا قیامت جاری ہے۔ جب تک ہم درس قرآن و حدیث مل بیٹھ کر کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں گے، اور خود اصلاح یافتہ ہو کر دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا اللہ سے اجازت طلب کر کے اہل ایمان اور اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اگر ہم اس سلسلے کی کڑی بنے رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یذهبون الصالحون الاول فالاول، کہ سب سے زیادہ اصلاح یافتہ لوگ وہ ہیں جو میرے قریب بیٹھنے والے ہیں، ان کے بعد وہ اصلاح یافتہ ہیں جن کی انہوں نے اصلاح کی، اور پھر ان کے بعد وہ سب سے زیادہ کامیاب اور اصلاح یافتہ ہیں جن کی انہوں نے اصلاح کی۔ یعنی 3 قرون تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح یافتہ ہونے کی سند بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ اصلاح یافتہ میری بارگاہ میں بیٹھنے والے، دوسرے نمبر پر اصلاح یافتہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو میرے صحابہ ہیں، تابعین، اور پھر تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اصلاح یافتہ وہ ہیں جو تابعین کی صحبت میں بیٹھنے والے، یعنی تبع تابعین حضرات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ لوگ اٹھ گئے، دنیا سے چلے گئے، تو لا یبالہم اللہ بالا، پھر ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جن کے ہونے نہ ہونے کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کی اللہ کو پرواہ ہوتی ہے، یعنی وہ بیمار ہوں، وہ پریشان ہوں، ان کا دل دکھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ جنبش آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے جب ایسے لوگوں کو اذیت پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، ان کی دل آزاری کی جائے۔ اور جب ایسے لوگ دنیا میں موجود نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبالہم اللہ بالا، پھر باقی جو چھان برا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی لوگ ہیں ان کو کحفالۃ الشعیر والتمر کہا، کہ جس طرح اعلیٰ کھجوریں اوپر سے کوئی خرید لے تو نیچے ردی کھجوریں رہ جاتی ہیں، جن میں سے کسی میں گٹھلی ہوتی ہے، کسی میں حشرات ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی ردی کھجوریں پیچھے رہ جاتی ہیں، یا جو کا بورا، چھان بورا وغیرہ جو پیچھے رہ جاتا ہے، اس طرح کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم ایمان اور اعمال کے لحاظ سے، عقائد اور اعمال کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کی کھجوروں میں شامل ہیں یا ردی کھجوروں میں شامل ہیں۔ تو بشمول میرے ہم سب اپنا جائزہ لیں تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ہم اعلیٰ درجے کے لوگوں میں شامل نہیں، کہ ہم اس درجے کے لوگ ہوں کہ جن کے دنیا میں ہونے نہ ہونے کی اللہ کو پرواہ ہو، کہ ان کی دل آزاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاکت میں ڈال دے، ایسا ہرگز نہیں۔ جب جو بندہ بھی اپنی تلاشی لے گا، اپنا جائزہ لے گا، وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ میں ناقص ہوں، میں کمزور ہوں، نہ عقائد کے لحاظ سے اور نہ اعمال کے لحاظ سے مجھ میں ویسی صلاحیت ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین میں موجود تھی۔ اگرچہ دوسروں کو، اپنے اسلاف کو بہت ہم سراتے ہیں، لیکن ان اسلاف کے نقش قدم پہ کس نے چلنا ہے اور کب چلنا ہے؟
جبکہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہر نماز میں کہلواتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کو صرف ہم نے ان کا نام بیان کرنے کے لیے، ان کے کارنامے بیان کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اصل ہماری کامیابی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ تب ہوگا جب ہم اپنے اسلاف کے نام سے خود کو منسوب کرنے کی بجائے ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہ کریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ یہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی نہ سوچے۔ یعنی ہم سب یہ سمجھتے ہیں کوئی اچانک معجزہ ہوگا کہ یوں اشارہ ہوگا تو ہم سب نمازی بن جائیں گے، یوں ہوا چلے گی ہم سب روزہ دار ہو جائیں گے، یوں اچانک ہوا چلے گی اور ہم سب ایسے ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، کروڑوں میں سے کسی ایک دو بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ایسا ہوتا۔ جس طرح کروڑوں میں سے کسی ایک بندے کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ 7ویں منزل سے نیچے گرے اور اسے کچھ بھی نہ ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی 2-4 گدے نیچے اچانک سے پڑے ہوئے ہوں، وہ ان گدوں پہ آ کے گرے اور اسے کچھ بھی نہ ہو، یا اور کوئی سبب بن جائے۔ تو اب کروڑوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوا جو 7ویں منزل سے گرا اور اسے کچھ نہیں ہوا، تو کیا ہم میں سے ہر بندہ 7ویں منزل سے گرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے۔ وہ کہے گا یار ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہونا۔ لیکن اعمال کی اصلاح کے لحاظ سے ہم اس کروڑ میں سے ایک بندے پر خود کو قیاس کرتے ہیں کہ کروڑ بندے میں سے ایک بندہ ایسا جو اچانک سے تبدیل ہو گیا، جو رات کو سویا صبح اٹھا تو اس نے نمازیں شروع کر دی، روزے شروع کر دیے، حج کی استطاعت تھی حج کے لیے چلا گیا، زکوٰۃ کی استطاعت تھی زکوٰۃ دینے لگ گیا۔ وہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو کسی اللہ کے نیک بندے کی نگاہ سے اچانک سے اس طرح اس میں تبدیلی آ جائے۔ باقی جو کروڑوں میں سے 9 کروڑ اور اتنے سارے جو 9 لاکھ 90 لاکھ اور 99 لاکھ اور یہ سب لوگ ہیں، ان سب کی اصلاح ہم نے ایک دوسرے نے کرنی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم ایمان والے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اگر ہم اچھائی کا حکم نہیں دے رہے، برائی سے منع نہیں کر رہے، تو پھر ہم خیر امت کیسے ہو گئے؟ تو صرف ہم نے ٹائٹل اپنے لیے پسند کیا ہوا ہے، خیر امت کا ٹائٹل ہے ہمارے پاس، کہ جتنی امتیں آج سے پہلے گزر چکی ان میں سے سب سے بہترین امت جو ہے وہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ لیکن اس امت کو جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری سونپی اور جس وجہ سے اسے خیر امت کہا، وہ کام ہم کر نہیں رہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور خود صاحب ایمان ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے، تو ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا، خود اپنے اندر بھی تبدیلی لانی، دوسروں کے اندر بھی تبدیلی لانی، اور خود اصلاح یافتہ ہونا، دوسروں کو اصلاح یافتہ بنانا، اور ایسا اصلاح یافتہ کہ وہ آگے اگلوں کو، دوسروں کو، اپنی نسلوں کو بھی اصلاح یافتہ بنا دے۔ اصل کام اور اصل ذمہ داری یہ ہے۔ اور جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں تبشیر اور انذار یعنی اچھائی پر خوشخبری اور برائی سے منع کرنا، صرف خوشخبریاں سناتے جانا اور وعیدات نہ سنانا، یہ بھی منہج نبوت کے خلاف ہے۔ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی اس کے خلاف،
اور صرف ڈرائے جائیں ڈرائے جائیں ڈرائے جائیں، وعیدات سنائیں، اس طرح کر دیا تو یہ کوئی فائدہ نہیں، یہ نقصان، اور خوشخبری والی آیات کو نہ بیان کریں، تو یہ بھی منہج نبوت کے خلاف ہے۔ یعنی جہاں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہی ہمیں آخرت میں کامیاب کرنا ہے، اور یہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد بندے معاف کریں گے تو معاف ہوگا۔ وہاں یہ بھی ہے کہ جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے حقوق العباد کی معافی کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ مثلا حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے تو کوئی گفتگو نہیں فرمائی، خاموشی سے بیٹھے ہیں، پریشان جیسے لگ رہے ہوں۔ اشراق چاشت کا جب وقت ہوا تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوتے، مسکراتے، تو پھر در و دیوار روشن ہو جاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے، ما اضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی و امی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوشش کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، کس بات سے آپ مسکرائے، کس وجہ سے، سبب کیا تھی؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے میں جب بیٹھا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میرے سامنے کر دیا ہے۔ محشر کا میدان ہے تو وہاں ایک شخص کے لیے جنت کا بیان ہو گیا ہے، جنت کا اعلان ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہاری برائیاں تمہاری نیکیوں سے کم ہیں، لہٰذا تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے کوئی میرٹ لسٹ نہیں بنائی کہ اتنے ہزار نیکیاں لے آؤ تو پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار آپ کی نیکیاں اور آپ کی ہی برائیاں ہیں۔ اگر آپ کی برائیاں آپ کی نیکیوں سے کم ہیں تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کی برائیاں آپ کی نیکیوں سے زیادہ ہیں تو ناکام ہیں۔ یعنی ایک بندے کی پوری زندگی میں 2 نیکیاں ہیں اور 1 برائی ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ زیادہ نیکیاں کرنا اچھی بات ہے، لیکن برائیوں پہ رکاوٹ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ جس قدر نیکیاں کرنا اور نیکیاں سنبھالنا ضروری ہے، اسی قدر برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے بارے میں اعلان ہو گیا، تھوڑی دیر بعد ایک شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا اللہ، یہ جس بندے کے بارے میں ابھی اعلان ہوا کہ اس کی برائیاں کم ہیں نیکیاں زیادہ ہے، اس بندے نے میری حق تلفی کی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، دنیا میں مجھے تھپڑ مارا ہے، یہ میرا نقصان کیا ہے، تو یا اللہ پاک اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بندے کی نیکیاں اگر تمہیں دے بھی دیں تو تم نے کامیاب نہیں ہونا، تمہاری برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر اس کی نیکیاں تمہیں دے دیتے ہیں تو تم نے بھی کامیاب نہیں ہونا، اور اس کی نیکیاں تمہیں دیں تو یہ بھی ناکام ہو جائے گا، یعنی دونوں تم ناکام ہو جاؤ گے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کی طرف سے ایک پردہ اٹھتا ہے، تو یہ بندہ جو مدعی ہے، جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، مجھے اس کی نیکیاں دیں، وہ عرض کرتا ہے یا اللہ پاک، یہ جو جنت کا محل جس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں اور اتنی ساری آسائشیں ہیں اس کے اندر، یہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کے نام پہ ابھی طے نہیں ہوا۔ وہ عرض کرتا ہے لِأَيِّ نَبِيٍّ هَٰذَا وَلِأَيِّ صِدِّيقٍ هَٰذَا، یا اللہ یہ کسی نبی کا محل ہوگا، کسی صدیق کا، کسی شہید کا درجہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بھی کسی کے نام پہ نہیں ہے۔ تو پھر اس نے عرض کی یا اللہ اس کا ثمن کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، میں اگر اس کو لینا چاہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قیمت اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنا ہے۔ یعنی جس کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا نا کہ اس کی نیکیاں مجھے دے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی دنیا میں، تو اب تو اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کرنے سے یہ محل تجھے مل جائے گا۔
آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح دونوں بندوں کو جنت میں بھیجنے کا جو انداز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ اپنایا کہ دونوں کے بارے میں جہنم میں جانے کا خدشہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری راہ اختیار فرمائی کہ اس بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے وہ جس کے بارے میں پہلے جنت کا فیصلہ ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں چلا گیا، اور یہ جس نے دعویٰ دائر کیا یہ بھی اپنے بھائی کو معاف کرنے کی وجہ سے یہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اگرچہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات بہت سخت ہیں، لیکن جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بندہ عاجز بنے کہ یا اللہ پاک میں ان حقوق کی ادائیگی میں عاجز ہوں، اپنی طرف سے میں نے 100% کوشش کی لیکن پھر بھی میں تیرے حکم کے مطابق نہ حقوق اللہ ادا کر سکا نہ حقوق العباد ادا کر سکا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ایسا طریقہ کار اختیار فرمائے گا۔ نہ ان لوگوں کے لیے ایسا طریقہ ہوگا جن کو اپنی نیکیوں پہ بہت گمانڈ ہوگا کہ میں نے حقوق اللہ بھی 100% ادا کیے، حقوق العباد بھی 100% ادا کیے، میں نے تو اپنی نیکیوں کے بل بوتے ہی جنت میں جانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ایسا راستہ نہیں ہوگا، اور جو ایسے لوگ ہیں جو اعمال صالحہ کے قریب تک نہ جائیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ دلیر ہو جائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو مجھے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو اگر اس سے معافی مانگوں گا یہ میرے لیے انسلٹ ہے، میں کیوں معافی مانگوں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا صورتحال نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو طریقہ ہے کہ بشارات پہ بھی یقین رکھیں اور وعیدات پہ بھی یقین رکھتے ہوئے اعمال صالحہ اختیار کریں اور برائیوں سے بچیں اور اصلاح یافتہ بنیں، دوسروں کی بھی اصلاح کریں، اور اصلاح میں پہلے نمبر پہ عقائد کی اصلاح ہے، دوسرے نمبر پہ اعمال کی اصلاح ہے، اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ایمان لایا یعنی عقیدے کی اصلاح کی، واصلح اور اعمال کی اصلاح کی، اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوگا اور نہ اسے کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سند کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا